عمرو یار اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دن شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو بہت پریشان لگ رہا تھا۔ عمرو نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو بوڑھے نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو ایک سمندری دیو نے اغوا کر لیا ہے اور وہ اسے 7 سمندر پار ایک جزیرے پر لے گیا ہے۔ بوڑھے نے عمرو سے مدد کی درخواست کی۔ عمرو نے بوڑھے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی زنبیل میں کچھ ضروری چیزیں ڈال کر 7 سمندر پار جزیرے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دوست بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے ایک کشتی حاصل کی اور سفر کا آغاز کیا۔ عمرو اور اس کے دوست کشتی پر سوار ہوئے اور اپنے سفر کے لیے نکل پڑے۔ پہلے سمندر کے سفر کے دوران طوفان کا مقابلہ کیا۔ بہت بڑا اور خوفناک طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ عمرو نے اپنی طاقت سے طوفان کا مقابلہ کیا اور وہ طوفان سے بچ گئے۔ طوفان کے بعد انہیں ایک چھوٹا جزیرہ نظر آیا جہاں انہوں نے کچھ آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے سمندر کی مہم میں انہیں ایک دیو ہیکل وہیل مچھلی نے حملہ کر دیا۔ عمرو نے اپنی زنبیل سے ایک جادوئی رسی نکالی اور وہیل کو قابو کر لیا۔ وہیل نے عمرو کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر کبھی سمندر میں کسی مشکل کا سامنا ہو تو وہ اسے آواز دے سکتا ہے۔ تیسرے سمندر میں انہیں ایک جادوئی جزیرہ ملا جہاں ایک لڑکا زخمی حالت میں مدد کے لیے رو رہا تھا اور کسی کو پکار رہا تھا۔ عمرو اور اس کے ساتھیوں نے اسے کشتی میں بٹھایا اور اس کے ٹھکانے پر اسے چھوڑ دیا۔ اس نے عمرو اور اس کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ چوتھے سمندر میں انہیں ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک سمندری مگرمچھ نے ان پر حملہ کر دیا۔ عمرو نے اس کو شکست دی اور اپنے سفر پر آگے بڑھا۔ پانچویں سمندر میں انہیں ایک بڑی چٹان کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے راستے میں حائل تھی۔ عمرو نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے چٹان کو راستے سے ہٹایا اور اپنے سفر پر آگے بڑھ گیا۔ چھٹے سمندر میں اچانک ہر طرف کالا اندھیرا چھا گیا۔ عمرو نے اپنی زنبیل سے جادوئی روشنی نکالی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرا ختم ہو گیا۔ عمرو نے 7واں سمندر بھی آسانی سے پار کر لیا اور اب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں چلنے لگا۔ عمرو اور اس کے ساتھی ایک بڑے سے محل میں پہنچے جہاں ایک بڑا دیو کھڑا تھا اور اس نے ایک لڑکی کو قید کر رکھا تھا۔ دیو نے عمرو پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ عمرو بھی دیو سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی تلوار نکالی اور ایک دوسرے پر وار کیا۔ عمرو نے دیو کو صحیح مزہ چکھا کر اس کو شکست دی۔ دیو نے عمرو سے معافی مانگی اور وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی جان کی ایمان پانے پر عمر و عیار کا شکریہ ادا کیا۔ عمرو اور اس کے دوست بوڑھے کی بیٹی کے ساتھ واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ان تمام مخلوقات سے مدد لی جنہیں انہوں نے اپنی مہم کے دوران بچایا تھا۔ وہ سب بخیریت واپس پہنچ گئے اور بوڑھے کی بیٹی کو اس کے والد کے حوالے کر دیا۔ بوڑھے نے عمرو کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ اس کی بہادری اور چالاکی کو یاد رکھے گا۔ عمرو خوشی خوشی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر واپس چل دیا اور پھر اپنی اگلی مہم کا انتظار کرنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیں نہ صرف خوشی ملتی ہے بلکہ ہم دوسروں کے دلوں میں بھی ایک خاص مقام بنا لیتے ہیں۔